ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، حالت مضطرب ہے۔ میرے آقا نے بڑے پیارے انداز میں پوچھا، اے میرے پیارے صحابی، تم کیوں پریشان ہو؟ عرض کی، آقا آپ کے غلام نے کچھ عرصہ پہلے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے میری منت پوری ہو گئی ہے۔ پریشان اس لیے ہوں کہ جنت کی چوکھٹ کیسے چوموں؟ جنت تو ساتوں آسمان کے اوپر اور عرش بری کے نیچے ہے، اور پھر وہ تو مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے ہی میسر آئے گی۔ اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، تیرے ماں باپ ہیں؟ صحابی نے عرض کی، آقا دونوں ہی وفات پا چکے ہیں۔ فرمایا، ان کی قبریں ہیں؟ عرض کی، آقا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کی قبروں پر چلے جاؤ اور اپنی منت پوری کر لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائیں۔ فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، اگر تو نے منت مانی تھی کہ جنت کے اوپر والی چوکھٹ کو چومو گے تو پھر باپ کے قبر کے سرہانے والا حصہ چوم لینا، اور اگر یہ منت مانی تھی کہ جنت کے دروازے کی نچلی چوکھٹ کو چومو گے تو پھر ماں کی قبر کے پاؤں والا حصہ چوم لینا، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو ماں چاہے کافرہ ہو اس کے پاؤں تلے بھی جنت ہے، ماں چاہے فاسقہ ہو اس کے پاؤں تلے بھی جنت ہے، ماں چاہے فاجرہ ہو اس کے پاؤں تلے بھی جنت ہے، ماں چاہے گنہگار اور بد کردار ہو اس کے پاؤں تلے بھی جنت ہے۔ لیکن آج ہم ماں کے آگے ہی سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ اگر سینہ تان کر کھڑے ہونا ہوتا تو جنت ماں کے سر پہ کیوں نہ رکھ دی؟ قدموں میں اسی لیے رکھی تاکہ تو ان کے سامنے اپنی گردنیں جھکا کر ہی رہے اور عاجز بنا رہے۔ تو کسی نے کیا خوب الفاظ میں کہا ہے کہ لکھاں ساکھ نے بندے دے وچ دنیا، نہیں جے ساکھ کوئی ماں دے ساکھ ورگا، پتر بھاویں زمانے دا ولی ہووے، نہیں جے ماں دے